اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس کا موضوع ہے آیات احکام، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات، وہ آیتیں جن کا تعلق احکام سے ہے، حلال والحرام سے ہے، واجب اور مستحب یا مکروہ اور حرام سے ہے۔ مشہور یہ ہے علماء کے درمیان کہ تقریباً 500 آیتیں قرآن مجید کی ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں ہیں۔ کچھ کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ کا اخلاقیات سے ہے، کچھ کا گزشتہ امتوں میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے ہے۔ صرف 500 آیتیں تقریباً ایسی ہیں جن کا تعلق فقہ سے ہے، جنہیں آیات احکام کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آیات احکام کے بارے میں محمد بن صائب کلبی، جن کا انتقال 146 ہجری میں ہوا، آپ شاگرد ہیں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام کے۔ آپ نے اس کو جمع کیا، ان آیتوں کو جمع کیا۔ علماء یہ احتمال دیتے ہیں کہ سب سے پہلے 500 آیتیں، یعنی تعداد جو بیان کی ہے کہ آیات احکام کی تعداد 500 ہیں، سب سے پہلے مقاتل بن سلیمان، جن کا انتقال 150 ہجری میں ہوا، انہوں نے بیان کیا ہے کہ 500 آیتیں۔ بہرحال اس میں علماء میں فقہاء میں اختلاف ہے کہ 500 ہیں یا 500 سے زیادہ ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں، تقریباً 500 آیتیں، ان کا تعلق فقہ سے ہے، اور فقہ کے کسی ایک باب سے نہیں ہے بلکہ مختلف ابواب سے ہے۔ کچھ کا روزے سے ہے، کچھ کا نماز سے ہے، کچھ کا وضو سے ہے، کچھ کا تیمم سے ہے، کچھ کا جہاد سے ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے۔ آیت جہاد یہ آیت احکام میں آتی ہیں، اور ان کی تفسیر بھی علماء نے بیان کی ہے۔ اب آپ اس نقطے کی طرف، میں نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس نقطے کی طرف غور کریں، جو کہا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں قرآن مجید سے نکال دی جائیں، یعنی آیات جہاد نکال دی جائیں۔ تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے اور وہ آیات احکام سے ہیں، یعنی یہ ڈیلیٹ کر دی جائیں۔ تو یہ تو ناممکن ہے، لیکن بہرحال جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، علمی اعتبار سے اس دعوے کی کیا قیمت ہے، کیا ارزش ہے؟ علمی اعتبار سے ہر دور میں ہمارے ائمہ علیہم السلام نے اسی قرآن کا دفاع کیا ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ کے زمانے کا مشہور و معروف فلسفی اسحاق کندی، ابن شہر آشوب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ اس نے، اسحاق کندی نے، ایک کتاب لکھنا شروع کی تناقض قرآن کے نام سے، یعنی قرآن مجید میں تناقض ہے۔ تناقض سے مراد یہ، یعنی کبھی قرآن مجید نے کسی چیز کے بارے میں ہاں کہا تو کبھی نہ کہا، تناقض ہے، ٹکراؤ ہے قرآن مجید میں۔ اس پر وہ گھر میں بیٹھ کر اس نے جم کرنا شروع کیا اور لکھنا شروع کیا، بات مشہور ہو گئی۔ اسحاق کندی کا ایک شاگرد امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک دن امام نے کہا تم میں سے کوئی نہیں ہے، یا اس کے شاگرد سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا کر اسحاق کو منع کریں کہ یہ کام نہ کرے۔ تو شاگرد نے کہا ہم کیسے منع کر سکتے ہیں، وہ ہمارا استاد ہے، ہم اس کے شاگرد ہیں۔ کہا اگر منع نہیں کر سکتے تو کیا میرا ایک میسج، ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جب کبھی تم فرصت پاؤ اور دیکھو کہ وہ نارمل ہے تو اس سے کہنا استاد ایک ذہن میں سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے۔ وہ پوچھے گا کیا؟ تو کہنا کیا ایسا نہیں ہے کلام عرب میں، دیگر کلام میں بھی ایسا ہوتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے کلام عرب میں کہ متکلم یعنی بولنے والا، اس کا مقصد کچھ اور ہو اور جس سے بول رہا ہو مخاطب وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو؟ ظاہر سی بات وہ کہے گا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بولنے والا کہتا ہے آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں،
جب وہ یقین ہو جاتا اسے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سامنے والا وہ نہیں سمجھ پا رہا، تو ہوتا ہے اکثر کہ کہنے والا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ جب وہ اقرار کر لے گا تب تم اس سے کہنا کہ ان آیتوں کے جو معنی تم سمجھے ہو، کیا گارنٹی ہے یہی معنی مقصود پروردگار ہے، یعنی پروردگار کے نزدیک بھی یہی معنی صحیح ہے، تو بس اتنا جواب پہنچا دینا۔ اس نے جب یہ جواب پہنچایا تو استاد نے کہا عید ریپیٹ کرو۔ اس نے ریپیٹ کیا تو کہا یہ کہاں سے جواب لے کر آئے ہو؟ میرے ذہن کی بات ہے، میں نے آپ سے بیان کر دی۔ کہا نہیں، تم میرے شاگرد ہو، میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی، کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جواب امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے تعلیم دیا تھا۔ تو کہتا خدا کی قسم تم عین صافیہ، پاک و پاکیزہ، صاف اور ستھرے چشمے سے لے کر یہ جواب لائے ہو۔ تمام اوراق اس نے جو جمع کیے تھے، جو لکھے تھے تناقض قرآن میں، سب جلا کر اس نے راہ کر دیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس قرآن کا دفاع کیا؟ اس قرآن کا دفاع کیا کہ جو آج نہیں ہمارے درمیان امام زمانہ کے پاس ہے، یا اس قرآن کا دفاع کیا جو اس زمانے میں موجود تھا؟ اسی قرآن کا ہم سے لے کر ناز تک ہر امام نے دفاع کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیتیں نہیں ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ امام کو جھٹلا رہا ہے، کیونکہ آیت جہاد کی تفسیر ائمہ علیہ السلام نے کی ہے۔ تو اماموں نے جو تفسیر کی ہے آیتوں کی، یہ آیت احکام کی جو تفسیر کی ہے، اس کا مقصد ہے اللہ کے قول کی تفسیر نہیں امام کر رہے ہیں بلکہ کسی اور کے قول کی تفسیر کر رہے ہیں۔ در حالانکہ کتابوں میں پایا جا رہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ان آیات کی تفسیر کی، نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا وہ جھوٹی تفسیر ہے؟ ماننا پڑے گا قرآن میں ذرہ برابر اضافہ ناممکن ہے۔ خود خدا کہہ رہا ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس قرآن کا محافظ خدا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو قرآن کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے وہ حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بہرحال یہ آیات احکام، ان آیات احکام کو علماء نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آیات جو 500 آیت ہیں قرآن مجید کی، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں خاص حکم پایا جا رہا ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں ایک عام حکم ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے علماء نے قاعدہ فقہیہ کو لیا ہے، یعنی فقہی قانون لیا ہے۔ قرآن میں آیت ہے مگر اس آیت سے ایک فقہی قانون بنایا، علماء نے ایک فقہی قانون لیا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے علماء نے قاعدہ اصولی قانون کو اخذ کیا ہے، لیا ہے۔ تو اس طریقے سے آیت احکام کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلا مورد کہ آیت احکام سے علماء نے حکم خاص سمجھا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ ایک آیت کی طرف، ظاہر سی بات ہے 500 آیتیں تو نہیں ذکر کی جا سکتی ہیں، وہ ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا۔ کون لوگ؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ حکم خاص ہے صرف حج کے لیے، یعنی حج واجب ہے مستطیع پر۔ حکم شرع اخذ کرنے کے لیے ایک مجتہد کو کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، علمی مراحل سے۔ عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد ایک آسان چیز ہے، نہیں۔ حکم شریعت، حکم فقہ حاصل کرنے کے لیے 25 سے 30 مراحل ہیں جن سے گزرتا ہے ایک مجتہد۔ کتنے علوم کو حاصل کرتا ہے، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم رجال ہے، علم تفسیر ہے، علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، علم اصول ہے، علم تاریخ ہے۔ یہ سب علوم ہیں جن کو وہ حاصل کرتا ہے، تب جا کے وہ حکم شرع اخذ کرتا ہے، تب جا کے وہ نتیجہ دیتا ہے اپنے فتوے کی شکل میں۔ کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی عالم اپنی جیب سے فتویٰ نکال کر نہیں دیتا۔ تو بہرحال للہ علی الناس، اب سب میں تفصیل ہے، تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں کہ کیسے وجوب کا حکم اخذ کیا۔ للہ علی الناس اس جملے سے اللہ کے لیے لوگوں پر ہے، یعنی گویا قرض ادھار ہے۔ للہ وجوب لیا اس سے، للہ علی الناس حج البیت، حج کہتے ہیں عربی میں قصد کو، یعنی جو اللہ کے گھر کی طرف قصد کرے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے اندر استطاعت ہو، یعنی اتنا پیسہ ہو، اتنی جسم میں طاقت ہو، وسائل فراہم ہو،
کہ وہ مکہ مکرمہ تک جا سکتا ہو، واپس آ سکتا ہو، خانوادہ اس کا ایسا نہ ہو کہ اس کی عدم موجودگی میں گھر والے اس کے بھوکوں مر جائیں، تب بھی حج واجب نہیں ہوگا۔ شرائط ہے جو فقہی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ تو بہرحال یہ آیت احکام کی ایک آیت ہے جس کا تعلق حج سے ہے۔ دوسری آیت جس کا حکم عام ہے کہ فقہ کے کسی ایک باب سے نہیں، ہر جگہ اس کا استعمال ہوگا، آیت میں عمومیت پائی جا رہی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 2، وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور تقوی میں، وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ قرآن کا حکم، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں کو پر دیکھیں کہ حکم عام ہے، کسی ایک باب سے نہیں مخصوص ہے یہ کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور تعدی میں، حد سے زیادہ بڑھ جانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب یہ اس حکم میں عمومیت پائی جا رہی ہے۔ نماز نیکی ہے تو نماز پڑھنے میں دوسرے کی مدد کرو۔ کوئی جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مثلا جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، چلیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں، یا میرے ساتھ آپ چلیے۔ کوئی بھی نیک کام انسان کرے اس پہ مدد کرے، یہ علماء نے نکالا ہے، یہ حکم شرعی نکالا ہے۔ برائی میں، گناہ میں، معصیت میں کسی کی مدد نہ کرو۔ کسی کو چوری کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، یا کسی کی توہین کرنا ہے کسی مومن کی، چلیے ہمارے ساتھ اس کی توہین کرنا ہے۔ اب یہاں پر تعاون حرام ہے، جائز نہیں۔ حرام کام میں مدد کرنا بھی حرام ہے، واجب کام میں مدد کرنا باعث ثواب ہے۔ یہ حکم عام ہے۔ تیسرا مورد جس سے قاعدہ فقہی کو لیا ہے علماء نے، وہ قاعدہ فقہی کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہے نفی العسر والحرج، یعنی یہ قاعدہ کلی ہے، جہاں کہیں کے اوپر مشکل آ جائے، پرابلم آ جائے، زحمت ہو جائے، سخت زحمت، سخت مشقت، اس وقت یہ قاعدہ وہاں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، ایک قرآن میں مجید کی آیت سے۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ، اسی وجہ سے اس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ نادان انسان ہے جو قرآن کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک بیمار بچہ دوا کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، یا ڈاکٹر کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ ڈاکٹر جو انجیکشن لگا رہا ہے۔ قرآن ہدایت ہے ناس کے لیے، انسانوں کے لیے، ھدی للناس وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کے روشن دلیلیں ہیں، برہان ہیں۔ ایسے ہی قرآن نہیں آ گیا، ایسے ہی اس میں قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، اس میں دلیلیں ہیں، عقلی دلیلیں ہیں، برہان ہے، عقلی برہان ہے اس میں قرآن میں۔ والفرقان، فرقان یعنی حق اور باطل کو جو جدا کرے، وہ سب تمام چیزیں۔ میزان بیان کیا ہے قرآن نے کہ کیسے حق اور باطل ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پا لے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، کوئی اگر بیمار ہے یا سفر میں، فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ روزوں کی قضا کرے، دوسرے مہینے میں روزہ رکھے۔ رکھنا ضرور ہے، رمضان، ماہ مبارک رمضان میں سفر کر دیا، روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی قضا لازم ہے۔ بیمار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی قضا لازم ہے۔ اب یہاں پر فعدۃ من ایام آخر، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے اللہ؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، آسانیاں چاہتا اللہ تمہارے لیے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے عسر نہیں چاہتا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، دیکھیے یہ کس طرح کی آیت ہے جس سے حکم کو لیا ہے قاعدہ کلی کی شکل میں۔ ومن کان مریضا، جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام آخر، تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، قضا اس کی کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سے قاعدہ کلی اخذ کیا علماء نے
جہاں کہیں پر تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے جن کو تم برداشت نہ کر سکتے ہو یا عقلاً جو برداشت سے باہر ہو، تو وہاں کے اوپر حکم اولی اٹھا لیا جائے گا۔ چوٹ لگ گئی ہے، پانی نقصان کرے گا، وضو نہیں کر سکتے، چلو تیمم کرو۔ تیمم بھی نہیں کر سکتے مثال کے طور کے اوپر، چلو ایک حصے سے جس پہ نہیں تیمم کر سکتے اسے ساقط ہو جائے گا، باقی اعضاء کے اوپر کر لو جا کر۔ اسی طریقے سے حج آپ کے اوپر واجب ہو گیا، لیکن اگر جائیں گے تو وہاں جان کو خطرہ ہے، مثال کے طور کے اوپر گرفتار کر لیے جائیں گے وہاں کے اوپر، کیونکہ اتنا وہابیوں کے خلاف یا سعودی حکومت کے خلاف بولے ہیں، بہتوں کو ایئرپورٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو اب کہہ رہا کہ تمہارے لیے عسر ہے، حرج ہے، تمہاری مشقت ہے، نہیں، واجب نہیں ہوگا جا کر۔ یہ قاعدہ کلی ہے جس کو اخذ کیا ہے علماء نے قرآن مجید کی اس آیت سے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پر اس پہ بہانہ نہ ہو کہ ذرا سے سختی میں جو ہے وہ کہے نہیں بھائی ہمارے اوپر سے واجب ساقط ہو گیا، نہیں، عقلاء کے نزدیک ایسا ہو۔ اسی وجہ سے میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر نمونہ کا، کیونکہ اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا، اس میں آپ دیکھنے آگئے مکارم شیرازی نے، آیت اللہ العظم آگئے مکارم شیرازی نے اسی طریقے سے فرمایا ہے کہ مشقت شدیدے کہ مردم عادتاً ان کو نہیں تحمل کر سکتے ہیں، تحمل کرنا ان کے لیے سخت ہے۔ یہ تو جو بھی جہاں انسان سختی میں پڑ جائے، کہیں کے اوپر ہیں جان خطرے میں پڑ جائے، عزت خطرے میں پڑ جائے، آبرو خطرے میں پڑ جائے، تو وہاں کے اوپر یہ قاعدہ کام آئے گا، واجب اٹھ جائے گا، حرام کرنے کی اجازت مل جائے گی، صرف اتنی جتنے سے کام چل جائے۔ چوتھا مورد جس سے آیت سے ایک قانون لیا ہے علماء نے، اصولی قانون۔ اصولی قانون مثلاً ایک یہ ہے کہ بحث ہوتی اصول میں خبر ثقہ حجت ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو بظاہر صحیح ہے، جس کا ایمان صحیح ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، بظاہر جس کا ایمان صحیح ہے، بھروسے کا آدمی، اس نے ایک حدیث نقل کی، تو کیا اس حدیث کو ہم آنکھ بند کر کے قبول کر لیں، مان لیں؟ یا راوی ہے مثلا زرارہ ہیں، زرارہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی، تو ہم اس بات کو مان لیں کیونکہ زرارہ ثقہ ہیں، اگرچہ ثقہ جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، معصوم نہیں ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نہیں جھوٹ بول سکتا ہے تو کم سے کم بھول تو سکتا ہے، سہو نسیان تو اس سے ہو سکتا ہے امام نے کچھ اور کہا ہو، اس نے کچھ اور سمجھا ہو، تمام امکانات پائے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود فقہا کیا کہتے ہیں کہ ثقہ کی خبر جو حجت ہے، یعنی خبر ثقہ حجت، یعنی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم مانیں اس کی بات۔ جناب زرارہ نے جو حدیث پانچویں امام سے نقل کیا، ہم اسے مانیں، قبول کریں جا کر۔ دلیل کیا ہے خبر ثقہ حجت؟ اس کو قرآن سے لیا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے، گناہ گار اگر کوئی خبر لے کر آئے، فسق و فجور جو آشکار کرتا ہے وہ اگر کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو تم تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاؤ، شرمندہ ہو۔ تو اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تم اس کی تحقیق کرو۔ اب یہاں اوپر دیکھیں کتنی علماء کو محنت کرنی پڑتی ہے حکم شرع اخذ کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ میں بہت بات کو آسان کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ مفہوم و منطوق کیا ہے۔ ہر زبان میں یہ ہوتا ہے، منطوق جو نطق کیا جائے، مفہوم جو سمجھا جائے۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ مفہوم اور منطوق کسے کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ فلاں اگر سورج نکلنے کے بعد آئے تو اسے لے کر میرے پاس آنا، تو یہ تو منطوق ہو گیا، یعنی نطق کیا، فلاں شخص اگر سورج نکلنے کے بعد آئے تو اسے لے کر میرے پاس آنا۔ تو اس سے کیا سمجھا جائے گا؟ ایک بات اور سمجھی جائے گی جسے مفہوم کہا گیا، وہ کیا؟ اگر سورج نکلنے سے پہلے آئے تو اسے لے کر میرے پاس نہ آنا۔ یہ کہا نہیں ہے متکلم نے، مگر اسی کے کلام سے سمجھا گیا ہے کہ فلاں اگر سورج نکلنے کے بعد آئے تب لے کر میرے پاس آنا۔ اس کا مقصد وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر سورج نکلنے سے پہلے آئے تو میرے پاس لے کر مت آنا۔ مثال میں نے دی ہے، تو اسے مفہوم کہتے ہیں۔ اس آیت کا ایک منطوق ہے، ایک مفہوم ہے۔ منطوق کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس بارے میں تحقیق کرو، یعنی فاسق کی خبر کو ریجیکٹ نہ کرو، رد نہ کرو، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کرو، اگر صحیح ہے تو مان لو، غلط ہے تو اس کو رد کر دو جا کر۔ یہ ہم منطوق۔ مفہوم کیا ہے
کہ غیر فاسق، فاسق کے علاوہ دوسرا یعنی مؤمن، عادل، ثقہ، بھروسے کا آدمی، اگر وہ خبر لے کر آئے تو تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مان لو اس کی بات کو۔ اب اگر کوئی کہے نہیں غیر فاسق، مومن، عادل، ثقہ اگر خبر لے کے آئے تب بھی تحقیق کرنا چاہیے، تو اس کا مقصد یہ فاسق و مومن دونوں اللہ کی نظروں میں برابر ہو گئے، گناہگار اور بے گناہ دونوں اللہ کی نظروں میں برابر ہو گئے، دونوں کی آبرو اللہ کی نظروں میں برابر ہو گئی۔ فاسق اپنے فسق کے ساتھ اس مقام پر پہنچا ہے کہ اس کی خبر کو رد نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ تحقیق کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد عادل اگر آئے کوئی خبر لے کر تو تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی بات مان لو، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کر دے گا، ہماری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ تو یہ اصولی قاعدہ ہے جو اس آیت سے اخذ کیا ہے علماء اکرام نے۔ ایک دوسری مثال میں دوسری اصولی قاعدے کی، کتنی محنت علماء کو کرنی پڑتی ہے احکام شریعہ کو اخذ کرنے کے لیے، وہ جواز تقلید یا ظاہر حجت ہے۔ ایک میں نے عرض کیا ثقہ، خبر ثقہ حجت، ظواہر حجت، ظواہر قرآن، ظاہر ایک ہوتا ہے نص، ایک ہوتا ہے ظاہر۔ نص کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے وہی معنی مراد ہے، دوسرے معنی کا امکان نہیں ہے، اسے نص کہلایا جائے گا، یہ نص ہے کہ دوسرے معنی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر، ظاہر یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی قریب ہے، دوسرا معنی دور ہے، دوسرے معنی کا احتمال ہے مگر ظاہراً ایک ہی معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کسی نے کہا اسد، شیر، تو شیر کے ایک معنی ہے حیوان مفترس جو جنگل کا جانور ہے، دوسرے معنی رجل شجاع، بہادر، دونوں معنی ہے۔ لیکن ظاہراً اگر بغیر کسی قرینے کے بولا جائے، شیر کہا جائے تو ذہن میں ظاہری معنی آئے گا، یہ جنگل کا شیر آئے گا جا کر، یہ ظاہری معنی مراد ہوگا۔ تو یہ ظاہر ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے، یعنی ان کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اب اس پر ایک بحث، ظواہر الحجت، لمبی تگڑی بحث ہے اصول کی، علماء نے دلیلیں دی ہیں حجت ظواہر کے اوپر، جس طرح خبر ثقہ کے اوپر۔ ان میں سے جو دلیلیں دی ہیں بعض علماء کے نزدیک قرآن کی آیت ہے، جو آیت احکام میں جس کا شمار ہوتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومن سب کے سب نہیں نکل سکتے ہیں کہ سب کے سب نکل لیں۔ میں اس کا پس منظر شان نزول عرض کروں پھر ترجمہ کروں آیت کا۔ کہ جب آیت جہاد نازل ہوئی اور بہت زیادہ تشویق دلائی گئی جہاد کی، تو ایک جہاد کے موقع پر پیغمبر خود مدینے میں تھے اور مسلمانوں کو جہاد پہ کہیں بھیجا تھا، سب کے سب نکل لیے، پیغمبر تنہا رہ گئے، سب کے سب جہاد پہ نکل لیے۔ اس موقع کے اوپر یہ آیت مجید، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومن نکل کھڑے ہوں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سب کے سب تو نہیں نکل سکتے، پھر کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کرے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو انہیں تنبیہ کریں تاکہ وہ ہلاکت خیز باتوں سے بچے رہیں۔ یعنی اب یہ پس منظر دیکھیں آیت کا، شان نزول کیا، سب کے سب نہ نکلیں، اور سب کے سب علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے، کچھ لوگ جہاد کے اوپر جائیں اور کچھ لوگ علم دین حاصل کریں۔ یہ آیت، ہر آدمی علم دین نہیں حاصل کر سکتا ہے، ہر آدمی فقہ دین نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہر شخص نہیں علم دین حاصل کر سکتا، ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلیں، ایک طائفہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں فقہ، تفقہ کریں، دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں۔ کیوں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنے قوم کو ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف واپس آئے تاکہ وہ لوگ ڈریں۔ تو اب پیغمبر نے کیا کہا؟ سب نہ جاؤ جہاں پہ، کچھ یہاں پہ رہو، ہمارے پاس علم حاصل کرو اور اپنی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں تعلیم دو۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا، علامہ طباطبائی نے المیزان میں کہا کہ اہل عنت اللہ کے اوپر جہاد ساقط ہے۔ کیوں؟ ان کا جہاد یہ علم ہے، یہ حاصل کرے۔ ہاں جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جا کر وہ تو مجتہد فتویٰ دے گا مصلحت کے اعتبار سے، لیکن عام حالات میں ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ علم حاصل کریں، کچھ لوگ جائیں دین کی حفاظت کریں جا کر، اس طریقے سے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں کتنی باریکی پائی جا رہی ہے۔ اب یہاں سے جو قاعدہ بنایا گیا ہے، یعنی جو دلیل دی گئی قاعدے کے اوپر کہ ظواہر حجت ہے یا تقلید جو جائز ہے، کس طریقے سے قرآن نے کیا کہا؟ کچھ لوگ نکلے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں مطلقاً علم دین ہے، اصول فروع سب شامل ہیں۔
کچھ لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، علم دین حاصل کریں، اپنی قوم کے پاس آئیں، انہیں ڈرائیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ظاہر حجت نہیں ہے تو یہ لوگ جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، قوم کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو ظاہر سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بات کا ماننا ان کی ضروری ہے۔ جب ان کے اوپر فرض ہے کہ دین کا علم حاصل کریں اور فرض ہے اپنی قوم کے پاس جائیں، انہیں ڈرائیں، تو قوم کا یہ فرض ہے ان کی بات کو قبول کرے، جب تک قوم کو یقین نہ ہو کہ یہ دین سے نکل گئے ہیں۔ لیکن اگر کہہ رہے ہیں قال الصادق تو ان کی بات پہ بھروسہ کریں علیہ السلام۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تو ان کی بات پہ بھروسہ کریں، یہ ظاہر حجت ہے۔ ہاں اگر شک ہو جائے تو ان کے بڑے سے پوچھ لیں جا کر، یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں اشتباہ تو نہیں کر رہا جا کر، تو ایک ظاہر حجت ہے۔ دوسرے، یہ علم حاصل کر کے گئے، اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں اپنی قوم کو، تو قوم ان کی بات کو مانے گی نہیں مانے گی؟ جو انہوں نے میسج پہنچایا ہے قوم اس کو مانے گی نہیں مانے گی؟ بے شک مانے گی۔ مانے گی تو اسی کو تو تقلید کہتے ہیں، تقلید اسی کو کہتے ہیں، کسی عالم کی بات کا ماننا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد و تقلید کا تصور نہیں تھا، کیونکہ کچھ صاحب شریعت موجود تھے، صحابی پیغمبر سے سنتا تھا اور جا کے لوگوں کو پہنچا دیتا تھا۔ لیکن اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب استنباط کرنا پڑتا ہے، استخراج کرنا پڑتا ہے، قول پیغمبر تک پہنچنے کے لیے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے مجتہد کو، یہ اجتہاد ہو گیا۔ اور جب اجتہاد اس نے کر لیا اور اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ پیغمبر یا امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیہ السلام کا نظریہ یہ ہے، اس نے اپنے فتوے کی شکل میں بیان کر دیا، تو قوم کی ذمہ داری اسے قبول کرے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو تقلید کوئی الگ سے نہیں آئی ہے۔ بہرحال تو یہ چار قسمیں بیان کی ہیں علماء نے آیات احکام کی۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جن سے خاص حکم لیا جاتا ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ بعض ایسی ہیں جن سے عام حکم لیا گیا ہے، جیسے تعاونوا علی البر والتقوی۔ بعض ایسی ہیں جن سے فقہ کا قاعدہ لیا گیا، جیسے قاعدہ عسر ولا نفی العسر ولا حرج ہے۔ بعض ایسے قاعدہ اصولیہ لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جا کے ایک اہم بحث ہے کہ ان آیت احکام سے جو حکم لیتے ہیں علماء اکرام، تو اس میں ان کو کتنی محنتیں اور کاوشیں کرنی پڑتی ہے، اور پھر جس نتیجے کو پہنچتے ہیں کبھی ان کا نتیجہ یقینی ہوتا ہے، کبھی ان کا نتیجہ ظنی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر علماء اکرام جب فتویٰ دیتے ہیں تو ایک جملے کا استعمال کر دیتے ہیں آگے، واللہ اعلم، خدا بہتر جانتا ہے۔ کبھی وہ یقین تک پہنچتے ہیں، کبھی یقین تک نہیں پہنچ پاتے، ظن تک۔ یہ ظن بھی ہمارے لیے حجت ہے، اس کا بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور وقت نہیں ہے، میں صرف ایک آیت احکام کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور جو بہت ہی زیادہ مبتلا بے ہے، لیکن اس آیت سے کس طریقے سے علماء نے استدلال کیا ہے۔ وہ ٹاپک ہے غیر مسلم کی نجاست یا طہارت۔ جو نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے انسان ہیں، آیا وہ نجس ہیں یا وہ پاک ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ توبہ جو سورہ نمبر 9 ہے، اس کی آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے مومنو یہ مشرک نجس ہیں، نجس نہیں نجس ہیں، فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کعبے کے پاس نہ جانے پائیں اس سال کے بعد، اب یہ کعبے کے پاس نہ جانے پائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہو، کہ بھائی تجارت کرتے تھے مسلمان اس زمانے کے مشرکین سے جو مکے میں تھے، اور جب اسلام نے قرآن پابندی لگا دی انہیں مکے میں نہ گھسنے دو، یعنی تجارت ان کی ختم ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ اس پر قرآن نے کہا فَسَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے، ان اللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی اور حکیم بھی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، کیا مشرک نجس ہیں؟ مشرک کہتے کسے؟ ایک یہ، سب سے پہلے ہم نجس کے اوپر بحث کریں، علماء نے کس طریقے سے اس کلمے کے اوپر بحث کی ہے۔ نجس نہیں ہے، نجس ہے۔ نجس صفت ہے، صفت مشبہ ہے، نجس مصدر ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ میں مثال دوں تاکہ بات سب کی سمجھ میں آئے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں فلاں عالم ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں فلاں علم ہے، یہ آپ کب کہتے ہیں؟ جب بہت زیادہ اس کے پاس علم ہے، مبالغے کی شکل میں۔ فلاں علم، فلاں علم، خود ہی علم ہے، یعنی بہت بڑا عالم۔ تو یہاں کے اوپر یہ نہیں کہا انما المشرکون نجسن، نہیں کہا کہ نجس ہیں، بلکہ نجسن کہا، مصدر، یعنی نجاست میں مبالغہ۔
نجاست میں مبالغہ، عین نجس، اور یہ عین نجس، یہ نجاست میں مبالغہ ہے، اس سے اشارہ شاید نجاست معنوی کی طرف ہو۔ کس طرح سے نجاست معنوی کی طرف، وہ میں بھی عرض کروں گا۔ یہ لفظ نجس، اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے عربی زبان موجود تھے، یہ الفاظ تھے قرآن میں جو استعمال ہو رہے تھے، تو یہ الفاظ جو پہلے سے استعمال ہوتے تھے ان کے جو معنی وہ لغوی معنی کہلاتے ہیں۔ بعد میں کچھ الفاظ کو اسلام نے، شریعت نے نئے معنی دیے، انہیں تشریع کہا جاتا ہے یا اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے۔ مثلا لفظ صلاۃ کے معنی ہیں لغت میں دعا کے، لیکن اب لفظ صلاۃ جب آتا ہے تو اس سے مراد نماز لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لفظ نجس لغت میں اس کے معنی کیا ہیں، آج ہم کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں؟ جس معنی میں آج ہم اس لفظ نجس کو استعمال کر رہے ہیں اس معنی میں یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، لغوی معنی میں آیا ہے نجس لفظ انما المشرکون نجس، یہاں سے لغوی معنی مراد ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر المکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں مفصل بحث کی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا، اس کی طرف رجوع کیے گا۔ نجس کے لغوی معنی کیا؟ پلیدگی کے، گندگی کے معنی ہے نجس، یعنی گند، نہ کہ والی اصطلاح والی نجاست جس سے ہم لوگ سمجھتے ہیں نجس ہو گیا تو پاک کریں وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں، پلی جو گندا ہو، اس میں کیا مسلمان کا بھی گندہ نہیں جائے، لباس گندہ ہو جائے وہ بھی نجس کہلائے گا، اگرچہ شرعی اعتبار سے ہو سکتا ہے پاک ہو، وہ شرعی اعتبار سے لباس ہو سکتا ہے پاک ہو، لیکن وہ ہو گیا گندا تو اسے بھی نجس کہلائے گا، وہ بھی نجس کہلائے گا جا کر، چونکہ گندا جا کے۔ تو آیت میں جو لفظ نجس آیا ہے اس سے مراد گندگی اور پلیدگی ہے۔ انما المشرکون نجسون، نجس ہے یعنی پلیدگی پائی جاتی ہے مشرک میں۔ کیا کون سے پلیدگی؟ عقائد کی پلیدگی ہے، یعنی خدا کو شریک بناتے ہیں، اس کو رجس من الاوثان کہا گیا ہے، کو رجس کہا گیا، اوثان وثن کو رجس کہا گیا ہے، یہ پلیدگی پائی جا رہی ہے۔ اور یہ نجاست جو ہے مشرک کی، یہ معنوی نجاست ہے۔ اب یہاں کے اوپر بحث ہو جاتی ہے، یہ جو کہا گیا انما المشرکون نجسون، اس آیت سے تو آغا مکارم شیرازی نے صاف کہا، اس آیت سے ہم مشرک کی نجاست ظاہری کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں، صاف کہا یہ۔ کیوں اگر ہم سے مراد لے لیں کہ مشرک کی نجاست ظاہری یعنی اس کا ظاہر نجس ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی نجاست ظاہری کو مسجد میں ہم داخل نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ حالانکہ وہ علماء کا فتویٰ یہ کہ مثلا مثال کے طور پر اگر لباس ہمارا نجس ہے یا بدن ہمارا نجس ہے اور نجاست متعدی نہیں ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، صرف خشک لباس نجس ہے یا خون لگا ہوا ہے کپڑے میں اور سوکھ گیا، یا ہاتھ میں خون لگا ہے سوکھ گیا، ہم مسجد میں جا سکتے ہیں۔ اگر مراد یہاں نجاست ظاہری ہے تو ہمارا مسجد میں نجاست کا داخل کرنا حرام ہو جائے گا۔ یہ نجاست ظاہری اس آیت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اب رہی اب مطلقاً بحث کہ آیا مشرک نجس ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء اسلام کے درمیان اختلاف ہے۔ علماء اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اکثر علماء اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ مشرک کی نجاست معنوی ہے، یعنی ایک نجاست ظاہری ہوتی ہے، ایک نجاست معنوی ہوتی ہے۔ وہ نجاست ظاہری کیا ہے، نجاست معنوی کیا ہے؟ نجاست ظاہری یعنی ہاتھ پہ پیشاب لگ گیا، خون لگ گیا، ہم نے جو ہے وہ دھو لیا، یا بارش کا پانی آ گیا وہ نجاست دور ہو گئی، پاک ہو گیا۔ معنوی جب تک نیت نہیں کریں گے دور نہیں ہوگی۔ مثلا غسل واجب ہو گیا، اب یہ نجاست معنوی پائی جا رہی ہے، جب تک نیت سے نہیں نہائیں گے پاک نہیں ہوں گے۔ بدن پاک ہے، یہ نجاست معنوی نجاست ہے۔ اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں، اور بعض علماء اہل سنت کہتے ہیں مشرکین کی نجاست معنوی ہے، یعنی شرک ایک نجاست معنوی ہے، شرک ایک نجاست معنوی وہ پائی جاتی ہے، ظاہر ان کا پاک جیسے عام انسانوں جیسے عام انسان ویسے ہی ہے۔ علماء اہل شیعہ ان کے نزدیک جو ہے یہ اختلاف ہے، یہ پہلے جو ہے تقسیم کرتے ہیں غیر مسلم کو، یا کتابی ہوگا یا غیر کتابی ہوگا۔ کتابی یعنی یہود و عیسائی، مجوسی۔ اب یہ الگ بحث ہوگی کہ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائی یہ ان کا شمار اہل کتاب میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، مستقل بحث ہے بہرحال۔ تو یہ علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء ہمارے شیعہ کہ بعض غیر مسلم اہل کتاب ہے اور بعض وہ غیر اہل کتاب ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں اکثر موجودہ مراجع ان کی طہارت ظاہری کے قائل ہیں، فتویٰ دیا ہے یہود و نصارہ یا اہل کتاب وہ پاک ہیں۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5، اليوم احل لکم الطیبات طعم الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ یہ اہل کتاب ان کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، یہ کہا گیا ہے، اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ اب رہا یہ غیر اہل کتاب جو آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کے بارے میں علماء میں
اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجس ہے، ظاہرت نجاست ظاہری پائی جاتی ہے، بعض احتیاط واجب لگاتے ہیں۔ احتیاط واجب وہیں کے اوپر لگائی جاتی ہے جہاں کے اوپر فقیہ کو مستحکم دلیل نہ ملے تو احتیاط لگا دیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ ان کا ظاہر جو ہے پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں آپ جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اسی کے فتوے کو فالو کیجئے گا۔ یہ درس ہے صرف اور صرف ذہن کھولنے کے لیے، آپ مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے، لیکن مقام عمل میں آپ جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اسی کے فتوے کے اوپر عمل کیجئے گا۔ اب یہ بعض ہندو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نجس کہتے ہیں یہ لوگ اور ہمیں دور کرتے ہیں اپنے سے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھیے اسلام میں انسانوں کی عزت اور ان کا جو کرامت ہے اس کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اگر فرض بھی کر لیں کہ اگر ہندو مشرک کو ہم نجس سمجھتے ہیں، فرض بھی کر لیں نجس سمجھتے ہیں، تو اس سے ان کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے کہ ان کی کوئی بے عزتی ہو رہی۔ یہ قانون شریعت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان کے اوپر غسل واجب ہو گیا، وہ بھی نجس ہے، وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، تو کیا اس کی توہین ہو گئی؟ مسلمان ہے مگر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا چونکہ نجاست معنوی پائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ تو یہ شریعت کا قانون ہے، ہر مذہب کے نزدیک یہ قانون ہوتا ہے، اسلام نے بھی قانون بنا رکھا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے اپنا، کیونکہ بہرحال علماء کی اپنی اپنی رائے ہیں وہاں کے اوپر، اگر ہم یہ مان بھی لیں تو اس اعتبار سے اس کی توہین نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ قرآن بنی آدم میں سب آ گئے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے سب آ گئے، سب کو قرآن، ہر انسان کو قرآن عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ انسان ذلیل کرتا ہے تو خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اس کے اعمال ہیں اس اعتبار سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے نا عزت کی نظروں سے۔ بعض ہمارے کیا، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، خود ہمارے کیا ہندوستان کے کچھ علماء نے، میں نے خود عربی میں رسالے پڑھے ہندوستان کے علماء نے، جنہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر طہارت کے اوپر، نجاست کفار و مشرکین کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، مائل ہوئے ہیں طہارت کی طرف۔ ان میں سے ایک دلیل جو انہوں نے دی ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی آئیڈیل بنایا گیا ہے تمہیں کہ تمہارا عمل نمونے عمل ہو۔ کس کے لیے؟ بنی نوع انسان کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اب یہاں سے استدلالی کیا گیا ہے، جب ہم بہترین امت ہیں اور ہمیں پروردگار نے انسانوں کے لیے نکالا ہے، یعنی ہمارے عمل کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں سے ملیں گے جلیں گے تاکہ اللہ کا پیغام، اسلام کا پیغام اس تک پہنچا دیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان کے قریب آئیں گے تو کھانا پینا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے، تحقیق کا زمانہ چل رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے۔ آپ میدان عمل میں، مقام عمل میں اپنے مجتہد کو فالو کیجئے گا، پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے ہم صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھ سکیں، دین کو سمجھ سکیں، آیات احکام کو سمجھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔